بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر تو نے کھانے میں نمک تیز کر دیا۔ رشید، تیری بیوی میری جان کی دشمن ہے۔ جان بوجھ کر اس نے کھانے میں نمک تیز کیا ہے تاکہ میں کھانا کھا کر مر جاؤں اور یہ میرے گھر پر عیش کر سکے۔ دسترخوان پر بیٹھے رشید نے اپنی بیوی کو کھا جانے والی انداز سے دیکھا تھا۔ اس کی بیوی سہم سی گئی تھی، فوراً نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی میں نے اتنا ہی نمک ڈالا ہے جتنا روز ڈالتی ہوں۔ اچھا تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ دیکھ لے رشید، تیری بیوی مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے۔ یہ سننا تھا، رشید نے بیوی کو کھانا بھی نہیں کھانے دیا، اس کی چٹیا سے پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا۔ اس کی بیوی کی چیخیں سن کر باہر بیٹھی رشید کی ماں کے کلیجے میں ٹھنڈک اتری تھی۔ بڑی آئی میرے گھر پر قبضہ کرنے کا سوچنے والی۔ ارے جب تک میں زندہ ہوں مجال ہے رشید میرے خلاف بھی چلے۔ رشید کی بیوی زلیخا اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ باپ تھا نہیں، بس ایک بوڑھی ماں اور بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ بھائی بھی غریب تھا، جو ہو سکا اس نے جہیز میں دے کر بہن کو رخصت کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی زلیخا نے سسرال میں قدم رکھا، ساس کے طعنے شروع ہو گئے تھے۔ زلیخا کی نند اسے کمرے میں لے گئی، لیکن اماں نے رشید کو پوری رات بیوی کے پاس نہیں جانے دیا۔ ارے بھئی، ایسی بھی کیا کنجوسی کہ سسرال والوں کو ایک جوڑا بھی نہ دیا۔ میری تو برادری میں ناک ہی کٹ گئی۔ اماں کو جہیز میں چند ضرورت کا سامان دیکھ کر قلق ہوا تھا۔ ہاں ماں، میرا شوہر بھی کہہ رہا تھا چکن آلو کی بریانی کون باراتیوں کے سامنے رکھتا ہے۔ وسیم نے تو ڈھنگ سے کھانا تک نہیں کھایا۔ رشید کی بہن ہاجرہ نے بھی اسی انداز میں کہا، ارے رہنے بھی دے ہاجرہ، وہ بھی کوئی کھانا تھا؟ ذرا بھی ذائقہ نہ تھا۔ ارے کھانا تو ہم نے تمہاری بارات پر دیا۔ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ گئے تھے۔ اندر بیٹھی زلیخا کا کانوں میں جب یہ باتیں پڑی تو سہ کر رہ گئی۔ جانتی تھی اس کی شادی کے لیے بھائی نے کیسے کیسے لوگوں کی منت سماجت کر کے ادھار لیا تھا، محلے کے سب سے اچھے پکوان سے کھانا پکوایا تھا۔ اس کے سسرالیوں کی آؤبگت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، بڑی عزت سے بہن کو رخصت کیا تھا، اور اب پورے 1 سال تک بیچارہ محنت مزدوری کر کے ادھار چکائے گا۔ نہ جانے سسرال والوں کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ لڑکی کے گھر والے کیسے خود کو گروی رکھوا کر اپنی بچی کو بیاہتے ہیں۔ وہ اندر بیٹھی زندگی کے خواب ہی بنتے رہ گئی تھی، لیکن ساس نے رشید کو کمرے میں جانے نہیں دیا۔ بیچاری زلیخا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تب بھی کمرہ خالی۔ اس نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے۔ بڑا عجیب سا رویہ تھا سسرال کا۔ وہ جھجکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی جب سامنے ہی ساس بیٹھی تھی۔ اس نے ان کے پاس جا کر ادب سے سلام کیا، لیکن وہ غصے سے رخ بدل گئیں۔ ہاجرہ بھی وہیں موجود تھی، بس رشید کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساس نے بنا سلام کا جواب دیے سامنے کچن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ رہا کچن، جا کر ناشتہ بناؤ۔ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، پوری برادری میں ناک کٹ کے رہ گئی ایسی غریب بہو لا کر۔ زلیخا ان کے رویوں کو حیران و پریشان کھڑی تھی۔ پہلے دن کی بہو کا کوئی چاؤ ہی نہیں انہوں نے کیا نہ دکھایا۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ ہاجرہ بھی پیچھے آ گئی، اس سے ناشتے میں ڈھیر ساری چیزیں بنانے کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ یہ تھا زلیخا کا سسرال میں پہلا دن۔ سب کے لیے ناشتہ بنا کر اس نے دسترخوان پر رکھا، تب رشید سفید شلوار قمیص پہنے سے دسترخوان پر ہی نظر آیا تھا، لیکن غصے سے سرخ چہرہ لیے۔ رشید نے اسے یوں گھورا، وہ سہم سی گئی۔ ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کر پائی؟ مجھے تو لگا تھا رشید کے ناشتہ تمہارے سسرال سے آئے گا، مگر دیکھو تو کیسے کمی کمین نکلے ہیں تمہارے سسرال والے۔ ہاجرہ نے پراٹھا کھاتے ہوئے بھائی کے غصے کو اور بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ میرا بھائی پہلے ہی آپ لوگوں سے کہہ چکا تھا کہ وہ زیادہ جہیز اور فضول سی رسومات میں پیسے نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کو اعتراض تھا تو شادی سے پہلے ہی بتا دیتے۔ زلیخا کا یہ کہنا تھا۔ رشید دھاڑتے ہوئے اس پر چلایا، میری ماں کے سامنے زبان چلاتی ہے کمینی۔ زلیخا رات سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی اس کے بھائی نے رشید کی ماں سے ساری باتیں کہہ دی تھیں۔ اس وقت تو انہیں زلیخا پسند تھی، کم عمر، معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی تھی۔ پھر ان کی تیز مزاجی کی وجہ سے رشید کا کہیں رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت تو وہ چپ رہیں، لیکن رات سے بیٹے کے کان بھر رہی تھیں۔ رشید اپنی جگہ سے اٹھا اور زلیخا کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر مارے، پھر مغالیات بکنے لگا، خبردار جو آج کے بعد میری ماں کے سامنے زبان بھی چلائی تو تمہاری چٹیا کھینچ کے اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ زلیخا تو اس قسم کے رویے کو دیکھ کر ہی حیران ہوئی تھی۔ اس کا بھائی بے شک غریب تھا، لیکن بھائی بھابھی دونوں ہی اس سے پیار سے پالا تھا۔ شادی کی پہلی ہی صبح رشید نے اسے مار مار کر اس کی شکل بگاڑ کر رکھ دی تھی کہ اس کی ماں کے سامنے وہ دوبارہ زبان نہ چلائے۔ زلیخا رونے لگی۔ ابھی رات کو ہی تو بھائی نے اسے رخصت کیا تھا، اور کیسے کیا تھا یہ بھی وہ جانتی تھی، اس لیے وہ یہ جبر سہ گئی۔ رشید نے کہا، چل اب اٹھو اور میری ماں سے معافی مانگ۔ زلیخا کے پاس دوسرا راستہ بھی نہ تھا، اپنے بھائی کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اٹھی اور زخمی وجود کے ساتھ اپنے کانپتے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے ساس سے معافی مانگنے لگی۔
ساس نے گھمنڈ سے اپنے ابرو چڑھائے تھے، پھر رشید کو بلا کر پیار کرنے لگی۔ میرے تو باغ ہی کھل گئے ہیں، کیسا فرمانبردار بیٹا ملا ہے۔ اب تو یہ سلسلہ جاری ہی ہو گیا۔ رشید بات بات پر اسے مارنے لگا تھا۔ آئے دن ہاجرہ ناراض ہو کر میکے آ بیٹھتی، پھر کئی مہینے گھر پر ہی بیٹھی رہتی کہ شوہر بڑا ظالم ہے۔ ماں بھی داماد کو بددعائیں دینے لگتی، اللہ پوچھے اس وسیم کو، میری ہائے لگے گی، اللہ کرے اس کی بہن بھی برباد ہو کر میکے بیٹھ جائے۔ رشید کی ماں اپنے دوپٹے کو پھیلائے داماد کو بددعائیں دے رہی تھی۔ زلیخا کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ نہ ہاجرہ کے منہ زخم کا کوئی نشان تھا، نہ ہی اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا اس پر کوئی ظلم ہوا ہے۔ بس دوپٹے سے آنکھیں رگڑ کر آنکھیں سرخ کر لیں تاکہ بھائی کو لگے بہن اپنے گھر سے بڑی دکھی آئی ہے۔ انہی دنوں زلیخا کو خوشخبری بھی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے آرام کا مشورہ دیا تھا، لیکن آرام اس بیچاری کی قسمت میں کہاں تھا۔ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی اور باہر ساس نند کے ڈرامے بازیوں کو سن رہی تھی۔ ایک چپ تھی جو زلیخا نے اپنے لبوں پر لگا لی تھی۔ اپنے بھائی اور بوڑھی ماں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رشید بہن سے کہنے لگا، تو کہے تو وسیم سے میں 2 ہاتھ کر لیتا ہوں، میں نے اپنی بہن کی قیمت نہیں وصولی اس سے جو وہ ایسا سلوک کرتا ہے۔ بھائی رشید رہنے دے، تو چار جملے بول کر گھر بیٹھ جائے گا اور وہ کمزاد مرد مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ مرد کی مار سہنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ ہاجرہ نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑ کر یوں سر کی جیسے رو رہی ہو۔ بغیرت کہیں کا عورت پر ہاتھ اٹھا کر خود کو مرد سمجھتا ہے، مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے یہ شخص۔ رشید نے بے جان آواز سے یہ جملہ بولا تھا۔ اندر کچن میں کھڑی زلیخا کو ہنسی آئی تھی کہ اپنی بہن پر ہاتھ اٹھانے والا مرد کہلانے کے لائق نہیں تھا، اور میرے معاملے میں بیوی پر ہاتھ اٹھانا مرد کی شان سمجھی جاتی ہے۔ اسے یاد آنے لگا کہ چند دن پہلے رشید کے کپڑے دھوتے ہوئے ذرا سا پانی کا نشان لگا رہنے پر اماں نے کیسے بات کا بتنگڑ بنا کر اسے رشید کو مار پڑوائی تھی۔ پھر کہنے لگی مرد کی شان ہے عورت پر ہاتھ اٹھانا، اور آج پتہ نہیں بیٹی سچ کہہ رہی تھی کہ جھوٹی کہانی سنا رہی تھی۔ لیکن بھائی کی غیرت فوراً جاگ اٹھی، پتہ نہیں ایسے مرد کیسے دوگلی باتیں کر جاتے ہیں۔ وہی سلوک بیوی سے کرتے ہوئے انہیں ٹھیک لگتا ہے، لیکن اگر بہنوئی بہن کے ساتھ کرے تو ظلم لگتا ہے۔ اسے دامن پھیلا کر بددعائیں دی جاتی ہیں۔ کھانا پکا کر اس نے دسترخوان پر لگایا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ وہ ان کے معاملات میں کچھ نہیں کہتی تھی اور آج کل طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، اس لیے اتنا کھانا بنا کر اس کی بھوک ہی مر جاتی تھی۔ کچھ دیر آرام کے غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب رشید کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے بیڈ پر دراز دیکھا تو چلانے لگا، میری بہن اپنے سسرال کے ظلم جبر سہتی رہتی ہے اور تجھے اتنا بھی نصیب نہ ہوا کہ 2 بول اس سے ہمدردی کے 2 بول لے۔ میرے سر میں درد ہے رشید، اور ڈاکٹر نے بھی زیادہ کھڑے رہنے سے منع کیا ہے، اور میں کب سے کچن میں کھڑی کام کر رہی ہوں۔ تم کیا انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہو؟ میری ماں نے بچے پیدا نہیں کیے، ساری دنیا کی عورتیں ہی بچے پیدا کرتی ہیں، یہ ڈاکٹر تو جان بوجھ کر ایسا کہتے ہیں۔ چلو اٹھو اور ہاجرہ کے پاس جا کر بیٹھو، بیچاری اپنے گھر سے دکھی آئی ہے۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اگر ذرا سی بحث کرتی تو غصے میں اندھا ہو جاتا۔ جب سے ہاجرہ آئی تھے اس کا کام چڑھ گیا تھا، کیونکہ پانی تو خود نہیں پیتی تھی، وہ بھی زلیخا سے ہی منگواتی تھی۔ 1 ماہ بعد وسیم گھر آیا ہاجرہ کو واپس لے جانے کے لیے۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ارے وہ کیا تمہارے گھر والوں کی ملازمہ ہے جو سب کی چاکری کرتی پھرے اور تمہارا جب جی چاہے اس پر ہاتھ اٹھائے؟ ارے بھائی ہم زندہ ہیں، مر نہیں گئے، ہماری بیٹی کی 2 وقت کی روٹی ہم پر بھاری نہیں ہے۔ زلیخا کی ساس نے آج تک کبھی داماد کا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، اپنی بیٹی کو بھی کہیں اپنی زبان کو لگام دیا کریں، بدتمیزی کرے گی تو ایسے ہی جوتے کھائے گی۔ اور آپ کی بیٹی کو آتا کیا ہے جو یہ میرے گھر والوں کی خدمت کرے؟ نہ ڈھنگ کا پکا سکتی ہے، نہ کسی کو پوچھتی ہے، بس اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ رشید نے ہاجرہ کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ بہرحال کافی بحث و مباحثے کے بعد وہ وسیم کے ساتھ گئی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 9 ماہ بعد اللہ نے رشید کو بیٹے سے نوازا تھا۔ اس دن تو ماں بیٹے کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پہلی بار رشید نے بھی زلیخا سے آرام سے بات کی تھی۔ زلیخا کو لگا کہ شاید اس پر آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے گھر بیٹا ہوا تو ہاجرہ ٹسوے بہانے لگی، کیونکہ اب تک وہ بے اولاد تھی۔ زلیخا کے بیٹے کو دیکھ کر منہ بھر کے کہہ دیا کہ رشید اپنا بچہ مجھے دے دے۔ یہ بات سن کر تو زلیخا کی جان پر بنی تھی، وہ کیسے اپنے جگر کا گوشہ اٹھا کر دے دیتی۔ اس نے اپنا بچہ گود میں لے کر سینے سے لگایا تھا۔ اس بار رشید بھی چپ تھا۔ ہاجرہ رونے لگی، کہنے لگی، مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ زلیخا رونے لگی۔ رشید کچھ دیر تو چپ رہا، پھر کہنے لگا کہ وہ اپنا بچہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات سن کر ماں کے بھی ہوش اڑے تھے کہ رشید نے بہن کو انکار کیسے کر دیا۔ اماں کہنے لگی، رشید شرم نہیں آئی تجھے بہن کو انکار کرتے ہوئے؟ ارے بچے کا کیا ہے، اگلے سال پھر لے لینا۔ زلیخا رونے لگی، کہنے لگی، رشید مجھ سے میری جان مانگ لے،
لیکن میں اپنی اولاد نہیں دوں گی، مجھے اپنا بچہ بہت پیارا ہے۔ زلیخا کی بات سن کر ساس نے کہا، تو کیا میکے سے لے کر آئی ہے بچہ؟ یہ میرے بیٹے کی اولاد ہے، میرا خون ہے۔ یہ کہہ کر ساس نے بچہ زلیخا سے چھین لیا۔ وہ رونے لگی، بلکنے لگی، رشید مجھ سے بچہ مت چھینو، میرا بچہ مجھے دے دو۔ رشید چپ تھا، ماں کے سامنے کچھ نہیں بولا، لیکن بچہ ماں کی گود سے جدا ہوتے ہی رونے لگا۔ بچے کے رونے پر زلیخا بالکل سی ہو کر اپنے بچے کو پکڑنے لگی، لیکن ساس نے اسے پیچھے زور سے دھکا دے دیا اور بچہ ہاجرہ کی گود میں ڈال دیا۔ زلیخا کے پیٹ میں شدت سے درد ہونے لگا، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ ہاجرہ کمرے سے باہر جاتی، رشید نے بچہ اس کی گود سے لے لیا، کہا، معاف کرنا بہن، اپنا بچہ نہیں دے سکتا۔ باپ کے خون نے وقتی جوش مارا تھا، لیکن ماں اور بہن کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ رشید نے بیوی کو سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور بچہ اسے دے دیا۔ دونوں ماں بیٹی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہاجرہ تو رو کر ماں سے کہنے لگی، دیکھ لیا تو نے اماں، بیٹے کا اصل روپ کیسا گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلا ہے۔ اس نے اماں چپ تھیں، کسی گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ دونوں ماں بیٹیاں یہی منصوبہ بناتی رہیں کہ کیسے بیٹے کے دل سے بیوی بچے کے آنے والی ذرا سی محبت کو بھی ختم کر سکے۔ اس کے بعد ہاجرہ تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن زلیخا کا جینا اس کی ساس نے دوبھر کر دیا تھا۔ ہر وقت اس کے ہر کام میں عیب نکالتی رہتی، لیکن اب رشید زلیخا کو زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کا بچہ 1.5 سال کا ہو گیا تھا اور یہ بات ماں سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیوں زلیخا پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ ایک بار ساس نے رشید کے سامنے ہی زلیخا سے چائے کا کپ مانگا، وہ کیسے ہی ساس کو چائے دینے لگی تو ساس نے کپ خود پر الٹ لیا۔ ساس کا ہاتھ جل گیا تو بلبلانے لگی، کہنے لگی، تو مجھے جلا کر مارنا چاہتی ہے؟ میرا ہاتھ جلا دیا۔ زلیخا بیچاری پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، رشید نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا، اندھی ہو گئی تھی؟ ماں کے وائولہ مچانے پر شامت زلیخا کی آ گئی تھی۔ وہ رونے لگی کہ رشید، میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن رشید نے اس دن بہت مارا۔ ماں کا ہاتھ تو جل گیا تھا، لیکن دل بڑا ٹھنڈا ہوا تھا کہ بیٹا پھر سے ویسا ہو گیا ہے۔ پھر تو زلیخا کی ساس نے یہی کام پکڑ لیا تھا، وہ کبھی کھانے میں نمک تیز کر دیتی، کبھی مرچ تیز کر دیتی۔ زلیخا کے ہاتھ کا کھانا کھا کر غش کھانے لگتی، رشید کے سامنے یہ ظاہر کرتی جیسے زلیخا اسے مارنا چاہتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر رشید زلیخا پر شک کرنے لگا۔ آج بھی اس نے زلیخا کو بہت مارا تھا، لیکن وہ بیچاری سہ رہی تھی۔ لیکن ہاجرہ جب آئی تو ماں کو ایک نئی پٹی پڑھا کے چلی گئی۔ ماں اس بار سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی، ہاجرہ، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا اماں، اس کے مہینے نے مجھے اپنا بچہ نہیں دیا، میرے دل میں وہ آگ لگی ہے کہ جب تک بھائی اس کی ہڈی پسلی نہیں توڑ دیتا میرے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی۔ یہ 2 تھپڑ سے تجھے سکون آتا ہوگا، مجھے نہیں، اس لیے جو تجھے سمجھایا ہے وہی کر۔ ماں سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے بعد یہی ہوا، اماں اب زلیخا سے کہتی کہ دھلے کپڑے صحن کے بجائے چھت پر ڈال کر آؤ۔ وہ جانتی تھی کہ برابر والے گھر کا نوجوان لڑکا کبوتر باز ہے، سارا دن چھت پر اپنے کبوتروں کی دیکھ بھال کو لگا رہتا ہے، اس لیے بیٹے کے دل میں زہر بڑھنا آسان تھا۔ رشید شام کو ہی گھر واپس لوٹ آتا تھا۔ عین اسی وقت اماں زلیخا سے کہتی کہ جا چھت سے کپڑے اتار کے لے آ۔ زلیخا چھت پر چلی جاتی۔ جب رشید گھر آتا تو زلیخا کہیں بھی نظر نہ آتی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتا، وہ کہتی، پتہ نہیں، مجھے پورا دن چھت پر ہی چڑھی رہتی ہے، نہ جانے ایسا بھی چھت میں کیا ہے۔ یہ سن کر وہ چپ سا ہو جاتا۔ جب زلیخا نیچے آتی تو وہ پوچھتا، چھت پر کیا لینے گئی تھی؟ وہ کہتی، دھلے کپڑے اتارنے گئی تھی۔ لو بھلا اتنی دیر لگتی ہے 4 کپڑے اتار کر لانے میں؟ 2 گھنٹے سے تو تم اوپر ہو۔ ساس نے دھڑلے سے جھوٹ بولا تھا۔ زلیخا کہنے لگی، اماں میں ابھی تو اوپر گئی تھی۔ زلیخا نے وضاحت دینا چاہی، دیکھ لو تمہاری بیوی کو تو عادت ہے تمہارے سامنے مجھے جھوٹا کرنے کی۔ رشید کا یہ سن کر پارا ہائی ہو جاتا۔ وہ کہنے لگا، میری ماں کو کیا پڑی ہے جھوٹ بولے۔ زلیخا نے کوئی جواب نہ دیا اور کچن میں چلی گئی۔ 2-4 دن اماں رشید کے یہی کان بھرتی رہی کہ جب بھی پڑوس کا کبوتر باز چھت پر جاتا ہے، تیری بیوی تو نیچے ٹکتی ہی نہیں، بہانے سے اوپر بھاگ کر جاتی، نظر رکھا کر اس پر کہیں اپنا منہ ہی نہ کسی کے ساتھ کالا کر لے۔ اماں کا یہ کہنا تھا کہ رشید اسی وقت چھت پر گیا۔ جب زلیخا کو چھت کی رسیوں سے کپڑے اتارتے دیکھا تو چپ سا ہو گیا، لیکن جب اس نوجوان کو دیکھا تو اس کی نظر زلیخا پر ہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ رشید نے پہلے تو اس لڑکے کو گالیاں دی، اس کے بعد زلیخا کو بازو سے پکڑ کر سیڑھیوں سے دھکیلتے ہوئے نیچے لائے اور اسے دھکا دیا۔ کمینی عورت، میرے پیچھے گل کھلا رہی ہے، آج تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ رشید کی غصے سے آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ زلیخا رونے لگی، کہنے لگی، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کی سنتا کون؟ سامنے رکھے ڈنڈے کو رشید نے پکڑا اور اندھا دھند اسے مارنے لگا۔ ماں سامنے بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی۔ زلیخا کی چیخیں پورے محلے والوں نے سنی تھیں۔ لوگ اب اس کے گھر کا دروازہ بجانے لگے، کہنے لگے، اگر اس نے اس لڑکی پر ظلم کرنا نہ چھوڑا
تو پولیس میں اس کی کمپلین کر دیں گے۔ اس بات پر ہی رشید کا ہاتھ رکا تھا، لیکن اس وقت تک زلیخا کی یہ حالت تھی کہ نیم مردہ سی صحن میں پڑی تھی۔ جب محلے کی عورتوں نے اسے اٹھانا چاہا تو اس کی چیخیں پھر سے بلند ہوئی تھیں۔ اس کے کولہے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ عورتیں اسے سہارا دیتے ہوئے ہاسپٹل لے گئیں۔ رشید کو بھی اب ہوش آئی تھی کہ اپنے غصے میں وہ یہ کیا کر بیٹھا ہے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی گھر آیا، روتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ رشید کو بددعائیں دینے لگا اور زلیخا کے بچے کو بھی اپنی گود میں لیا۔ کہنے لگا، جو کچھ تو نے میری بہن کے ساتھ کیا تو اپنی بہن سے بھرے گا، دیکھ لینا۔ پھر کہنے لگا، میری بہن کو طلاق بھجوا دینا ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر تو رشید کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی گمسم سی ہوئی تھی۔ جب سے زلیخا کی شادی ہوئی تھی، اماں نے تو اٹھ کر کبھی پانی کا گلاس نہ پیا تھا۔ انہیں تو لگا تھا بھائی غریب ہے، اس لیے ہم اس کی بہن کے ساتھ جو چاہے کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب تو وہ طلاق کا کہہ گیا تھا۔ رشید بھی اب چپ تھا۔ اگلے ہی روز ہاجرہ بھی آ گئی، لیکن ماں کا بگڑا موڈ دیکھ کر کہنے لگی، تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، تیرے کہنے پر میں نے یہ سب کیا تھا، اور اب اس کا بھائی طلاق مانگ رہا ہے، گھر کون سنبھالے گا؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں کہ گھر کے سارے کام کر سکوں۔ ہاجروں کی اس بات سے بھلا کیا غرض تھی؟ وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا، اس لیے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ رشید جب تھکا ہارا کام سے واپس آتا تو ماں کے رونے شروع ہو جاتے کہ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، یا زلیخا کو واپس لے آ یا دوسری شادی کر لے۔ جس طرح سے ان لوگوں نے زلیخا پر ظلم ڈھائے تھے، کوئی بھی شخص انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا، اور زلیخا کا بھائی بار بار طلاق مانگ رہا تھا۔ رشید کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، لیکن واپس کس منہ سے جاتا؟ غصے میں بیوی کو کسی بے جان شے کی طرح پیٹ کے رکھ دیا تھا۔ اسی دن ہاجرہ روتے دھوتے گھر آ گئی تھی۔ آج اس کے چہرے پر بھی زخموں کے نشان تھے، ہاتھ میں طلاق نامہ تھا۔ جس طرح وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، نظر آ رہا تھا وسیم نے اسے سچ مچ پیٹا ہے۔ ماں کا ہاتھ دل تک پہنچا تھا، بیٹی کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہاجرہ کو وسیم نے بدکاری کا الزام لگا کر طلاق دے دی تھی اور دوسری شادی بھی کر چکا تھا۔ بیٹی کا گھر اجڑا تو ماں دل پکڑے رونے لگی کہ ہاجرہ، تجھے زلیخا کی ہائے لگ گئی ہے۔ میں کہتی رہی کہ یہ الزام اس پر نہ لگا، لیکن تجھے تو بس اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا تھا۔ تجھے اب کون پوچھے گا اس عمر میں، اوپر سے تو بانجھ بھی ہے۔ یہ سن کر رشید کی آنکھیں کھلی تھی، سمجھ میں آ گیا تھا ماں بہن کی میلی بھگت نے اس کا گھر اجاڑ دیا ہے۔ ماں اسی وقت دل پکڑے غش کھا کر گر گئی تھی۔ بیٹی کا صدمہ برداشت نہ ہوا تو خالق حقیقی سے جا ملے۔ رشید کو اب احساس ہوا تھا، اس لیے بھاگا دوڑا سسرال پہنچا تھا کہ میں منت سماجت کر کے زلیخا کو واپس لے آؤں گا۔ لیکن جب سسرال پہنچا تو آگے زلیخا کی میت کو صحن میں پڑے دیکھا۔ اس کا بچہ ماں کا کفن پکڑے زاروں قطار رو رہا تھا۔ گھر برباد ہو چکا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا؟